سمجھتے. ضروری نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کی توہین کروں، اس کی غلطی کروں، اس کو برا ثابت کروں تب ہی میری شخصیت اچھی ہوگی. نہیں عزیزان گرامی، آپ اپنی شخصیت کے فضائل بیان کیجئے، اس کی معرفت کو پہچانیے، لوگوں تک پہنچائیں، اہل ضمیر خود پہچانیں گے. مثال دے دوں کہ میرے پاس مثال کے طور پہ موبائل، آپ کے پاس بھی موبائل ہے. اب آپ نے موبائل رکھا ہوا ہے، میں آپ کو کہوں کہ بھائی آپ کا موبائل برا ہے، فلاں ہے، آپ نہیں سمجھیں گے. لیکن جب میں یہیں بیٹھے ہوئے میں کہوں گا کہ میرے موبائل کی خصوصیات یہ ہے، اس میں یہ چیزیں بھی ملیں گی، فلاں، تو آپ دل ہی دل میں یہ سوچیں گے کہ یار جو چیز میرے پاس ہے، جو موبائل میرے پاس ہے، وہ اس کے مقابلے میں بہت پست ہے. تو ضروری ہے اس انداز سے امام حسین کا پیغام پہنچایا جائے کہ سمجھنے والے کو، سننے والے کو خود معلوم ہو کہ ارے میں تو ان کے در سے کتنا دور تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہاں بیٹھے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھے. بس عزیزو، کل جیسا ہمارا موضوع شروع ہوا تھا اور ہم نے ایک آیہ نزیلہ کا سہارا لیا جس میں خدا متعال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو روزہ رکھو جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر واجب کر دیے گئے تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے روزہ رکھنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی قرار پاؤ، متقی ہو جاؤ، متقیوں میں سے پہچانے جاؤ. اب جب یہ چیز، یہ آیا ہم نے سنی، ذہن میں سوال آیا کہ کیا انسان تقوی الہی اختیار کرنے کے چند طریقے ہو سکتے ہیں؟ کیا نماز یا خدا کے امر پر کھڑے ہو جانا، خدا کے امر کو مان لینا، یہی ایک طریقہ ہے تقوی اختیار کرنے کا، یا کچھ اور بھی طریقے ہیں تقوی الہی کے، قربت الہی کے؟ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں رائج کیا ہے؟ ایک صاحب اٹھتے ہیں، یہاں کا نہیں معلوم لیکن پاکستان کے باقی حصوں میں رائج ہے، ایک صاحب اٹھے ہیں، اپنا گھر پر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، جا کے جنگل میں بیٹھ گئے. کیوں جی؟ بڑے ہی متقی ہیں جی، جنگل میں بیٹھے ہیں، لوگ ان کے پاس ہجوم در ہجوم جا رہے ہیں، ان کے پاس ہجوم در ہجوم، جوک در جوک جا رہے ہیں. کیوں جا رہا جی؟ ان سے بڑا متقی ہمیں کوئی نہیں ملا، یہ بڑے متقی ہیں. سوال کہ بھائی یہ کیسا متقی ہے کہ جس کو جنگل میں جا کے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت پڑی؟ اب دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. اب وہ صاحب اگر جنگل میں بیٹھے ہوئے صاحب یہ کہیں کہ مولانا میں آج تک میری نگاہ نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ صاحب جنگل میں بیٹھے ہوئے یہ کہیں کہ آج تک میری زبان سے کسی کے لیے کوئی برائی نہیں نکلی، تو میں کہوں گا حضرت یہ آپ کا کمال نہیں ہے. جنگل میں نہ کوئی نامحرم ہے، جنگل میں نہ کوئی ایسا ہے کہ جس سے آپ برائی کر سکیں. کمال تو تب ہے کہ جب آپ دنیا میں رہیں، کمال تو تب ہے جب آپ دنیا میں رہیں. آسان کر دوں، آپ دیکھیے ایک شخص کہ جس کے پاس گناہ کے فراوان موقع میسر ہیں، گناہ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، ایک جوان ہے، گناہ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ہر قدم پہ میرے مولا کی نظر ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس گناہ سے دوری کرتا ہے. تو مجھے بتلائیے اب یہ کمال اس شخص کا ہے یا اس جنگل میں بیٹھنے والے کا ہے؟ متقی دنیا میں رہ کر گناہ کو ترک کر دینے والے کا نام ہے یا جنگل میں اکیلا بیٹھ کے تقوی اختیار کرنے والا؟ عزیزان گرامی، امیر کائنات علی بن ابی طالب بڑا ہی سخت جملہ ہے. معصوم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے کہ خدا سے خوف ہے، ہم ہر وقت عبادت کریں گے، ہم سجدہ کریں گے، ذکر کریں گے، ہر وقت مسجد میں رہیں گے. جب امیر کائنات کو یہ بات بتائی گئی کہ مولا کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں،
تو مولا نے اندر کیا کہا؟ امام نے کہا کہ خدا کی قسم کوفہ کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہے. کیا بڑا جملہ ہے عزیز. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جو جانور ہے وہ اپنے رزق کی تلاش میں خود جاتا ہے. وہ جانور اپنے رزق کی تلاش میں خود جاتا ہے اور یہ انسان ہو کے مسجد میں منتظر ہے کسی کا کہ وہ میرے لیے کام کرے. عزیزان گرامی، حقوق العباد، حقوق خانوادہ، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق سب انسان کے لیے ضروری ہے. ائمہ اہل بیت نے عرش سے آگے فرش پہ زندگی گزار کے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے تمہیں چلنا ہے دنیا میں. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات معصومین علیہ السلام ہے. جب انسان ان کو سمجھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا خوبصورت ہے. دین یعنی یہ ایک سوال پڑھا محمد جیسے کہا کہ تقوی الہی اختیار کرو تاکہ وہ تقی ہو جاؤ. اب ذہنوں میں سوال ہوا کہ کیا شاید انسان اگر متقی ہو جائے گا، تقوی کی انتہا کو پہنچ جائے گا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ درجہ عصمت میں داخل ہو جائے کہ متقی بالآخر پرہیزگار ہے، متقی ہو گیا، تقوی کی انتہا کو پہنچ گیا؟ کہ ایسا تو نہیں کہ جب تقوی کی انتہا کو پہنچا جائے تو معصومی عصمت میں شمار ہونے لگے. ذہنوں میں سوال آتا ہے. لیکن میرے عزیزو، میں عرض کر دوں کہ جب انسان یہ سوچے کہ جب میں متقی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں عصمت میں داخل ہو جاؤں، تو قطعاً ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تقوی کا تعلق ہے اس ظاہری وجود کے ساتھ. تقوی کا تعلق اس ظاہری وجود کے ساتھ ہے. عصمت کا تعلق ہے لہو کے ساتھ. عصمت کا تعلق ہے شجرے کے ساتھ. توجہ ہے عزیزان گرامی. انسان کے جب بدن کے اعضاء و جوارے، ہاتھ، پیشانی، آنکھ، زبان، کان متقی ہوں گے، تقوی ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ کنٹرول میں رہیں گے، نگاہ کنٹرول میں رہے گی، کان کسی کی برائی نہیں سنیں گے، قدم کسی برائی جگہ پہ نہیں اٹھیں گے، انسان متقی ہو جائے گا. انسان کا بدن اس کو متقی بنا دے گا. لیکن لہو شرط ہے عصمت کے لیے، لہو کا پاک ہونا. تقوی کے لیے شرط ہے بدن کا متقی ہونا، لیکن عصمت کے لیے شرط ہے لہو کا پرہیزگار ہونا. عزیزان گرامی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. عصمت ہر اہل غیرے کو عطا نہیں ہوتی ہے. عصمت جزوی و کلی بحث علیحدہ ہے. لیکن اسے آگے بڑھا جائے، اگر بات لہو کی آ گئی ہے تو عرض کرنا چاہوں گا کہ لہو کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہے. آج کل میڈیکل سائنس ہے، کوئی اپنے علوم کے مطابق جو ہے کوئی نہ کوئی بحث علوم کی جو آئے گی اور اس کا کوئی نہ کوئی نوع قسم خون کی لہو کی بتائے گی کہ بھائی لہو کی یہ اقسام ہے، لہو ایسا، لہو ایسا، لہو ایسا. لیکن ہمیں مطلب ہے قرآن سے. ہمیں مطلب ہے قرآن سے. جب تک ہمارے پاس کامل کتاب ہدایت موجود ہے، جب تک ہمارے پاس یہ سفینہ موجود ہے، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جیسے کہ عرض کر چکا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس حقیقت قرآن بھی موجود ہے اور ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس ظاہر قرآن بھی موجود ہے. ایک سوال پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قرآن میں لہو کی گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے سورہ یوسف میں لہو کے متعلق خدا والے متعلق گفتگو کی ہے. آپ سب کے ذہنوں میں واقع حضرت یوسف یقیناً ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بغض میں آ کر کنویں میں پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد ان کو جو ہے کسی بیابان میں جا رہا تھا کوئی کاروان سلار کے ہاتھ فروخت کر دیا تاکہ علاقے سے دور چلا جائے. اب یوسف کے بھائی واپس آئے اپنے بابا یعقوب کے پاس. جب یعقوب کے پاس پہنچے تو کہا کہ بابا یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا. سب کی توجہ ہے؟ واقعہ قرآن ہے، کوئی خطابت نہیں، کوئی حدیث نہیں، قرآن ہے کہ یوسف کو
بھیڑیوں نے کھا لیا. یعقوب ہے نبی. کون ہے؟ نبی خدا ہے، علم غیب رکھتا ہے. جانتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا. جانتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا. دوسرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں گواہ چاہیے. کہا گواہ چاہیے. کہا گواہ کیسے؟ بیٹوں کو لیا بیابان میں آئے، صحرا میں آئے. صحرا میں آ کے کہا کہ اے صحرا کے درندوں سامنے آؤ، صحرا کے درندوں سامنے آؤ. جب بھیڑیوں کو بلایا گیا تو پوچھا، ایک ضعیف بھیڑیا جو سالار تھا آگے بڑھا، اس نے پوچھا اے پیغمبر خدا بتائیے کیا ماجرا ہے، آپ زحمت کی. کہا یہ جو کرتا بیٹوں نے مجھے پیش کیا ہے اس پہ یوسف کا خون لگا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیا تم میں سے کسی نے یوسف کو کھایا ہے؟ کھا گئے ہو؟ جیسے ہی یہ سوال کیا تو آگے موجود ہے قرآن میں کہ بھیڑیے نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ہم درندوں پر، سنیے گا عزیزان گرامی، اے پیغمبر خدا آپ نہیں جانتے کہ ہم درندوں پر خدا نے اس کے نبی کی آل کا گوشت اور خون حرام قرار دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد. کہا نبی خدا آپ نہیں جانتے کہ ہم درندوں پر خدا نے اس کے نبی اور اس کی آل کا گوشت اور خون حرام قرار دیا ہے. اب یہاں پہ کہنے میں تو صرف بدن بھی کہہ سکتا تھا یا صرف خون بھی کہہ سکتا تھا، لیکن قیامت تک ایک اصول دینا چاہتے ہیں یعقوب. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ قیامت تک آنے والے اس ہر انسان کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا یعقوب نے کہ اے قیامت تک آنے والے انسان سن اور سمجھ کہ درندہ جانتا ہے، درندہ جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، اس کی آل کیا ہے، لیکن اے عقل انسانی تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے آج اس زمانے میں رہتے ہوئے بھی پتہ نہیں ہے کہ نبی کیا ہے، اس کی آل کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد جانے گرامی. فقط بس معرفت اہل البیت کی نہیں ہے یہاں پر. بات یہ ہے کہ درندہ جانتا ہے، کمال ہے، درندہ جانتا ہے کہ اے نبی خدا یہ چیز میرے لیے حرام ہے. یہ درندہ کہہ رہا ہے، درندہ اس چیز کو سمجھتا ہے، لیکن آج کے جدید دور میں رہنے والا انسان نہیں سمجھتا کہ جو لقمہ کھا رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی. لقمہ حرام یعنی کیا؟ اب شاید بعض دوستان چونکہ جدید علوم سے آراستہ ہے، زمانہ ماڈرن ہے، مولانا لقمہ حرام ہی تو ہے، کیا ہو گیا؟ لقمہ ہی تو ہے، حرام ہی تو ہے، کیا ہو گیا؟ بعد میں توبہ کر لیں گے، کھا لیں گے، توبہ کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان گرامی آپ نے سنا، آپ کو پتا ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، تمام علوم بتاتے ہیں کہ جب انسان غذا کھاتا ہے اسی غذا سے اس کا لہو بنتا ہے. تو جو ہے نا عزیزان گرامی، جو غذا انسان کھاتا ہے اسی غذا سے اس کا لہو بنتا ہے. اگر حضرت انسان جو اشرف المخلوق بھی ہے، اگر وہ لقمہ حرام کھائے گا، اس لقمہ حرام سے حرام لہو بنے گا. وہ حرام لہو آپ کا دل پمپ کر کے دماغ میں بھیجے گا. جب حرام لہو دماغ میں جائے گا حرام فکر آئے گی، اور حرام فکریں عقیدے کو کاری ضربے لگاتی ہیں. محمد آل محمد صلوات معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں پہچان حلال اور حرام کی کتنی ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید معذرت کے ساتھ کچھ ایسا برا کام کر لینا یا کسی راہ اشتباہ یعنی غیر قانونی راستے سے پیسے کو کما لینا، اس طرح کی چیزیں حرام ہیں. ہمارے نزدیک ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی حرام ہے.
لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حرام کو آپ اگر سوچیں تو حرام یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے مال میں سے مال زہرا کو نہیں نکالا، اگر آپ نے اپنے مال میں سے خمس نہیں نکالا ہے تو وہ بھی مال حرام ہے، اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کا حق مارا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے میں اور مثال دے دوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پیشے سے ڈرائیور ہے، ایک پیشے سے ڈرائیور ہے، 5 کلومیٹر کے سفر کا مثال کے طور پہ 100 روپیہ کرایہ بنتا ہے، اب وہ ڈرائیور ہے، 100 روپیہ کرایہ بنتا ہے جو قانونی طور پہ ہے۔ اب اس نے سواری کو بٹھایا، سواری کو بٹھانے کے بعد 5 کلومیٹر سفر کیا، اس نے سواری سے کہا کہ 150 روپے آپ سے کرایہ لوں گا، 150 روپے آپ سے کرایہ لوں۔ کرایہ حقیقی کتنا ہے؟ 100 لیا 150۔ اس نے تو یہ سوچا کہ میں نے زحمت بھی کی، پسینہ بھی بہایا، وقت دیا تو میرے لیے پیسہ حلال ہے، لیکن نہیں میرے عزیز، وہ جو اصل کرایہ تھا اس سے جو اضافہ ہوا وہ حرام ہے۔ حرام اس قدر باریک ہے، حرام اس قدر باریک ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ زمانے پیغمبر میں ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے پیغمبر کو کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک جوان بیٹا ہے، اچھا کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا جوان بیٹا نافرمان ہے، مجھ پہ جرت کرتا ہے، یعنی مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کہا اس کا حل کیا ہے مجھے بتائیے۔ رسالت امام نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زوجہ نے کچھ خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہارا بیٹا تم پر جرت کرتا ہے۔ اب وہ عرب کا بدو تھا، غصے میں اٹھا، گھر گیا، جیسے ہی تلوار نکالی بیوی کا سر قلم کرنے لگا کہ تم نے خیانت کی ہے۔ کہا کس نے کہا؟ کہا رسالت امام نے کہا ہے۔ کہا ایسا ممکن نہیں، مجھے لے چلو۔ اب وہ لایا بیوی کو بارگاہ رسول میں، پیغمبر کو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ خیانت کی ہے، یہ کہتی ہے کہ نہیں ہوئی۔ رسالت امام نے کہا کہ دیکھو جو بات میں تمہیں کہنا چاہتا تھا تم نے سمجھی نہیں، جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ سمجھی نہیں۔ کہا کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہا دیکھو ان کی زوجہ کو مخاطب ہو، کہا تو یاد ہے وہ وقت کہ جب تیرے پیٹ میں تیرا بچہ تھا؟ کہا بالکل۔ کہا اس وقت تیرا شوہر مفلس تھا، اس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں تھا؟ کہا بالکل۔ کہا ایک وقت ایسا تھا کہ تم بازار میں جا رہے تھے، تمہارے دل نے چاہا کہ بازار میں انار فروش سے انار خرید کے کھا لو، انار فروش سے انار خرید کے کھا لو، لیکن تمہارے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کہا بالکل ایسا وقت آیا تھا۔ کہا کیا کیا تھا؟ کہا کیا یہ تھا کہ میں اس دکان کے قریب ہوئی، اس غرفے مغازے کے قریب ہوئی، اس انار میں ناخن سے چھید کیا، چھید کرنے کے بعد اس کو انگلی کے ساتھ ذرا ذائقہ محسوس کیا۔ کہا اسی ذائقے کا تم نے والے جس کا انار تھا، مغازے دار تھا، دکاندار تھا، اجازت لی تھی؟ کہا نہیں، کوئی اجازت نہیں لی تھی۔ کہا تو پھر وہ تیرے لیے حرام تھا، اسی حرام کا اثر ہے کہ تیرا بیٹا آج تیرے شوہر پہ جرت کرتا ہے۔ محسوس ہوا عزیزو کہ لقمہ حرام انسان کی زندگی میں کس قدر انسان کی زندگی میں اثر انداز ہے۔ یہ ایک اور واقعہ عرض کر دوں کہ ایک بزرگ شخصیت گزری، شیخ مقدس اردو